نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تبوک پہ گئے، واپس آ رہے تھے، مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچے، جہاں سے بہت سارے حاجی بڑا عمرہ کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ کمود سے دل بھی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے 70 مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ 70 مرتبہ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو وہاں نا 4-5 لڑکے کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں ایک حضرت ابو معذورہ بھی تھے، 15 سال عمر تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نقلیں اتارنے لگے، کیونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا، تو نقلیں اتارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا۔ ایک روایت حضرت عمر بھی ساتھ تھے، فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے، دوڑے، کسی طریقے سے پکڑ کے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ عجیب لطف بن گیا، بولو کون نقلیں اتار رہا تھا؟ عجیب ذائقہ ہے یار، عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نقل بھی اتارے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ۔ اور کون نقل اتار رہا تھا میرے بلال کی؟ یہ مسلم میں بھی ہے، اصحابہ میں بھی، دیگر کتب حدیث میں، کتب سیرت۔ کون نقلیں اتار رہا تھا؟ جی ہم نے نہیں، بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ مشورہ کر لیتے ہیں، ساری کلاس پکی ہو جاتی ہے، دسنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں، بچے پکے ہو گئے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے محبوب کا بھی انداز نرالا نا، حضور حکیم ہے، حضور حکیم ہے۔ فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نا؟ کا سنے ہیں۔ فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ محبوب نے سن لیا نا، فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ اب بچے کیا کرتے، پہلے تو تیار کر لیا کہ بتانا نہیں، نقلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ، کہتے پہلے طے کر لیا، بچے بڑے پکے ہیں، میرا مدرسہ ہے مجھے پتا ہے، یہ جب طے کر لیتے ہیں تو پھر کسی کی طاقت ہے بات کھلوا سکے؟ کہتے جی پتہ ہی نہیں جی، اللہ جانتا ہے، اس کا خبر ہی نہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ، پوچھو کون بول رہا تھا، انہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، تو پکے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے ہیں، ہم بچے رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، تو ہم بھی مسکرا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں صحیح کر رہے ہو، یارانہ اسی کا نام ہے، ہما یارہ جنت ہے، ہما یارہ بیشت ہے، ایسے ہی پکے رہنا جی۔ بچے پکے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ پہلے حضور نے اجتماعی طور پہ پوچھا تم نے سنی ہے اذان کا؟ سنی ہے، چلو باری باری سناؤ۔ اب چونکہ کہہ بیٹھے تھے کہ سنی ہے، اب کیا کرتے، سنانی تھی۔ ایک نے سنائی، حضور نے فرمایا تو جا، دوسرے نے سنائی، فرمایا تو بھی جا، تیسرے نے سنائی، کہا تو بھی جا، چوتھے نے سنائی، تو بھی جا، چھٹے 7ویں نمبر پہ ابو معذورہ کہتے میرا بھی نمبر لگ گیا۔ عمر تھی 15 سال، پر بس کسی کی نظر پڑ گئی، اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے، کام بن جائے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ محبوب علیہ السلام اب چھٹا 7واں نمبر لگا تو کہا تو بھی سنا۔ تب معذورہ سریلے تھے، کانوں میں انگلی لی، حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری۔ حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ، بندہ مل گیا ہمیں۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، ادھر والے بھی چلے گئے، ادھر والے بھی، میں بیچ میں رہ گیا۔ فرمایا پھر سناؤ، کہتے ہیں 2 دفعہ سنایا۔ فرمایا نہیں یار مزہ آیا، پھر سناؤ۔ کہتے ہیں 3 دفعہ جب میں سنایا تو میں نے محبوب کے چہرے پہ روشنی دیکھی۔ اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو صحیح، کہتے ہیں روشنی دیکھی۔ حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں۔ نبی پاک نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا، بس میرا کام بن گیا۔ فرماتے 15 سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے سنو دوستو، کلمہ بھی پڑھ گیا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے مینوں کھیڈاں بھول دیا میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، اور ہن تے رول گئیاں۔ کہتے میں نے نا فوراً پوچھا عمر کتنی؟ 15 سال۔ فوراً کلمہ حضور میری ڈیوٹی، فرمایا انت مؤذن، انت مؤذن، تو
है। हुजूर कहाँ? फरमाया फिल मक्का। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल अजाने पड़ेगा मदीने में और तू अजाने पड़ेगा मक्के में। मैं तुझे मक्के का मौज़िन। हजरत अबू माजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बकरियां चराने वाला, मैं खेल कूद करने वाला, मुस्तफा ने मौज़िन बना दिया। हजरत अबू माजूरा बैतुल्लाह शरीफ में सारी जिंदगी अजाने पढ़ते रहे। लोग कहते तेरी बड़ी बात है, तू तो बकरियां चराया करता था। फरमाते मेरी बात नहीं, वो अल्लाह का महबूब बड़ा कामिल है। वो महबूब की महबूबियत है, कहां से उठाया और कहां रख दिया। खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, ते मेरे साहिब नू वड्याइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते महल चढ़ाया साइयां। हजरत अबू माजूरा, अब सुनो, इमाम जुरकानी ने लिखा है, कहते हजरत अबू माजूरा के सर पे बाल थे। हुक्म यह है कि बाल कंधों तक हो, नीचे ना हो। हजरत अबू माजूरा कितने बड़े थे, जब बैठते थे तो आपके नीचे दब जाते थे, इतने बड़े बाल। लोगों ने कहा कटवा दे, तुम्हें नहीं पता कंधों तक होने चाहिए। फरमाया ये नहीं मैंने कटवाने। कहा कटवा दो। कहा नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे इन बालों पे मेरे नबी का हाथ लग गया है, अब इन बालों को कब्र में लेके जाऊंगा और वो खुशबू जो हुजूर के दस्ते मुबारक से यहाँ आई है वो कब्र तक जाएगी। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। मैं कब्र तक लेके जाऊंगा।